حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گوارا میں 3 بچوں کے سوا اور کسی نے گفتگو نہیں کی۔ ان میں سے ایک عیسیٰ علیہ السلام ہے اور دوسرے کا نام جوریج ہے۔ وہ بڑا عبادت گزار آدمی تھا۔ اس نے ایک عبادت خانہ بنایا ہوا تھا اور اسی میں رہتے تھے۔ ایک دن وہ نماز پڑھ رہے تھے کہ ان کی والدہ آئی اور اس کو پکارا، اے جوریج۔ اس نے دل میں کہا، پروردگار، ادھر میری والدہ مجھے بلا رہی ہے اور ادھر میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں کیا کروں؟ آخر وہ اپنی نماز میں ہی مشغول رہے۔ والدہ واپس چلی گئیں۔ اگلے دن پھر آئے اور وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ والدہ نے پکارا، اے جوریج۔ انہوں نے پھر یہی کہا کہ پروردگار، میں کیا کروں؟ ایک طرف میری والدہ مجھے بلا رہی ہے اور دوسری طرف میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ آخر وہ نماز میں ہی مصروف رہے۔ پھر جب اس سے اگلا دن آیا تو پھر ان کی والدہ ان کے پاس آئیں اور وہ نماز میں مشغول تھے۔ والدہ نے پکارا، اے جوریج۔ جوریج نے کہا کہ پروردگار، میں کیا کروں؟ ادھر میری والدہ مجھے بلا رہی ہے اور ادھر میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ چنانچہ وہ اس بار بھی نماز میں ہی مشغول رہے اور نماز نہیں توڑی۔ اس پر ان کی والدہ نے غصہ ہو کر بد دعا کی، اے اللہ، اس وقت تک اسے موت نہ آئے جب تک یہ زانیہ عورتوں کا چہرہ نہ دیکھ لے۔ جوریج کی عبادت کا تذکرہ عام زبان زد ہونے لگا۔ ایک زانیہ عورت جس کے حسن کی مثال دی جاتی تھی، اس نے ایک دن بنی اسرائیل سے کہا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہاری خاطر اس جوریج کو فتنہ میں ڈال دوں۔ راوی کہتے ہیں کہ وہ زانیہ عورت ان کے سامنے آئی اور ان سے گفتگو کی، لیکن انہوں نے اس کی طرف کوئی التفات نہیں کیا، یعنی اس کی خواہش پوری کرنے سے انکار کیا۔ پھر ایک چرواہے کے پاس آئی جو جوریج کے عبادت خانہ میں قیام کیا کرتا تھا۔ اس عورت نے اس کو اپنے اوپر قابو دے دیا۔ چرواہے نے اس سے زنا کیا، اس سے ایک بچہ پیدا ہوا۔ عورت نے تہمت لگائی کہ یہ بچہ جوریج کا ہے۔ ان کی قوم کے لوگ آئے اور جوریج کو نیچے اتارا اور ان کا عبادت خانہ توڑ دیا اور ان کو مارنے لگے۔ جوریج نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ تم نے فلاں زانیہ عورت سے بدکاری کی ہے جس سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے۔ جوریج نے پوچھا کہ بچہ کہاں ہے؟ چنانچہ وہ اس بچے کو لے کر آئے۔ جوریج نے کہا کہ مجھے نماز پڑھنے دو۔ جوریج نے نماز پڑھی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد بچے کے پاس آئے اور اس سے پوچھا کہ اے بچہ، تمہارا باپ کون ہے؟ بچہ بول پڑا کہ فلاں چرواہ میرا باپ ہے۔ اس پر ان کی قوم شرمندہ ہوئی اور کہنے لگی کہ آپ کا عبادت خانہ سونے کا بنائیں گے۔ لوگ ان کو چومنے لگے اور تبر کا ہاتھ پھیرنے لگے۔ جوریج نے کہا کہ نہیں، مٹی کا ہی بنے گا۔ چنانچہ لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ ایک اور واقعہ اس طرح ہے کہ ایک بنی اسرائیل کی عورت تھی، اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی۔ قریب سے ایک سوار نہایت وجیہ اور خوش پوش گزرا۔ اس عورت نے دعا کی کہ اللہ میرے بیٹے کو بھی اسی جیسا بنا دے۔ بچے نے ماں کی چھاتی کو چھوڑا اور ماں کی طرف متوجہ ہو کر بول پڑا کہ اللہ مجھے اس جیسا نہ بنانا۔ پھر اس کے سینے سے لگ کر دودھ پینے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جیسے میں اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی انگلی چوس رہے ہیں بچے کے دودھ پینے کی کیفیت بیان کرتے وقت۔ پھر ایک باندی اس کے قریب سے گزری جسے لوگ مار مار کر لے جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ تو نے زنا کیا ہے، تو نے چوری کی ہے، اور وہ کہہ رہی تھی کہ حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ اسے دیکھ کر اس عورت نے دعا کی کہ اے اللہ میرے بیٹے کو اس جیسا نہ بنانا۔ بچے نے فوراً دودھ چھوڑا اور ماں کی طرف دیکھ کر کہا۔ عورت نے کہا کہ ایک خوش لباس اور وجیہ آدمی گزرا۔ میں نے کہا کہ اے اللہ میرے بچے کو اس جیسا بنا دے، مگر تم نے کہا کہ اے اللہ مجھے اس جیسا نہ بنانا۔
پھر اس باندی کو قریب سے لوگ لے کر گزرے جس کو وہ مار رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ تو زانیہ ہے اور تو چورنی ہے۔ میں نے دعا کی کہ اللہ میرے بیٹے کو اس جیسا نہ بنانا، مگر تم نے کہا کہ اے اللہ مجھے اسی جیسا بنا دے۔ بچے نے کہا کہ وہ سوار ظالموں سے ایک ظالم تھا، اس لیے میں نے دعا کی کہ اللہ اس جیسا نہ بنانا۔ اور اس باندھی سے جو لوگ کہہ رہے تھے کہ تم نے چوری کی ہے اور زنا کیا ہے، حالانکہ اس نے زنا بھی نہیں کیا تھا اور نہ چوری کی تھی، اس لیے میں نے دعا کی کہ اے اللہ مجھے اسی جیسا بنا دے۔ فوائد حدیث نمبر 1، اس حدیث مبارک سے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی فضیلت معلوم ہوئی، بالخصوص والدہ کے ساتھ نیک سلوک کی عظمت ظاہر ہوئی اور واضح ہوا کہ ماں کی دعا قبول ہوتی ہے۔ نمبر 2، معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگار انسان کو اس کی پرہیزگاری کی وجہ سے مشکلات سے ضرور نجات دلاتے ہیں۔ نمبر 3، جب بہت سے امور متعارض ہوں تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ ان میں سے اہم امر کون سا ہے۔ نمبر 4، جب اپنی کسی حاجت یا پریشانی کے لیے دعا کرنی ہو تو پہلے وضو کر کے نماز پڑھنا مستحب ہے۔ نمبر 5، معلوم ہوا کہ وضو کا حکم سابقہ شریعت میں بھی تھا۔ نمبر 6، اولیاء کرام کی کرامات کا اثبات ہوا نیز یہ کہ کبھی ان کرامات کا ظہور ان کی خواہش اور طلب کے مطابق بھی ہو جاتا ہے۔ نمبر 7، اگر اپنے کسی ماتحت آدمی سے ادب کے خلاف کوئی کام سرزد ہو تو اس کے ساتھ رفق اور سلوک والا معاملہ کرنا چاہیے۔ نمبر 8، جو شخص اللہ کے ساتھ مخلص ہو کوئی فتنہ یا فساد اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا۔ نمبر 9، اگر اپنے اندر قوت پائے تو زیادہ عبادت اور ریاضت کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ نمبر 10، زنا کے مرتکب کو کبھی عزت پائیدار حاصل نہیں ہوتی۔ میرے پیارے دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کریں اور اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔